الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ۔ تو آج آپ لوگوں سے دعا کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ دعا زندگی کے اندر بہت ہی اہم چیز ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ دعا اتنی زبردست چیز ہے کہ جو کام سالوں کے اندر ہونے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے مہینوں کے اندر کر دیتے ہیں۔ مہینوں کے کام اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے دنوں کے اندر کر دیتے ہیں۔ یہ دعا ایک ایسی زبردست چیز ہے۔ پھر دعا قبول ضرور ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ دعا قبول نہ ہو۔ ہاں، ایک بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی، جو کہ بھئی ساڑیاں دعاواں کتنے قبول ہوتی ہیں، ہماری دعا کہاں قبول ہوتی ہے، اس بندے کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے گمان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جیسے انسان اللہ تعالیٰ سے گمان رکھتا ہے اللہ ویسے معاملہ کرتے ہیں۔ ایک بندے کا پکا گمان ہوتا ہے اللہ کی ذات کے اوپر کہ اللہ ضرور دعا قبول کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی ضرور قبول کرتے ہیں۔ ہاں، دعا کے درجات ضرور ہوتے ہیں۔ ایک بندے نے دعا کی کہ یا اللہ فلاں چیز مجھے دے دے، اب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے اس میں بہتری ہے کہ نہیں ہے۔ بہتری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں، بہتری نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ روک لیتے ہیں۔ لیکن دعا قبول ضرور ہوتی ہے، اس کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ فرض کریں ایک بندے نے مانگا یا اللہ مجھے 1000 روپیہ دے دے، اب اللہ تعالیٰ دعا کی قبولیت ایک درجے میں یہ کریں گے کہ اس کو 1000 روپیہ اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ اب فرض کیا اس کو 1000 روپیہ بھی نہیں ملا، اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے یہ جو اس نے 1000 روپے کی دعا مانگی، کوئی بیماری ایسی آنی تھی جس پر 1000 روپیہ لگنا تھا، اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے وہ بیماری ٹال دیں گے۔ اور تیسرا درجہ، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس دعا کا اجر دیں گے۔ اور جب انسان دیکھے گا کہ میری دعا کا مجھے اتنا اجر مل رہا ہے، اور ایک ایک دعا کو اللہ تعالیٰ یاد کروائیں گے بندے کی کہ میرے بندے تو نے فلاں دعا کی، اس کو میں نے قبول کیا، اس کا یہ تجھے صلہ ملا۔ تو نے فلاں دعا کی، اس کے بدلے میں یہ مصیبت آنی تھی، اس دعا کی برکت سے وہ مصیبت میں نے ٹال دی۔ تو نے فلاں دعا کی، یہ اس کا اجر۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب انسان دیکھے گا کہ مجھے اتنا زیادہ اجر مل رہا ہے جو میں نے دنیا کے اندر دعائیں مانگی، تو انسان خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ لیکن ہم تو محتاج ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں عطا فرما۔ اور بڑا پیارا انداز قرآن نے اپنایا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جب میرے بندے مجھ سے مانگیں، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میں ان کی دعا ضرور قبول کرتا ہوں، اور جو مجھ سے نہیں مانگتا میں اس کو عنقریب جہنم کے اندر ڈالوں گا۔ جو میری عبادت سے تکبر کرے، دعا بھی ایک عبادت ہے، جو نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس کو عنقریب جہنم کے اندر داخل کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھیں، مانگنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے۔ اور ہم کیسے لوگ ہیں، ہم اپنے اسباب کو دیکھتے ہیں، ہم اپنی ترتیبوں کو دیکھتے ہیں۔ بھئی ہم کہاں سے حج کر سکتے ہیں، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، اتنے پیسے حج کے اوپر خرچ ہوتے ہیں۔ نہیں، اپنے اسباب کو دیکھ کر، اپنی چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی وسعت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے تو اتنے بڑے خزانے ہیں کہ ساری دنیا والے مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اپنی اپنی زبانوں کے اندر مانگیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دے دیں۔ جس نے جس زبان کے اندر اللہ کی ذات سے مانگا، پشتو والے پشتو میں مانگے، پنجابی والے پنجابی میں مانگے، سندھی والے سندھی میں مانگے،
ہر ساری مخلوق اللہ کی ذات سے مانگے، اللہ تعالیٰ سب کو دے دیں اور اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر دے دیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی، جتنا ایک سوئی کو سمندر کے اندر ڈالو اور اس کے ساتھ پانی لگتا ہے، اللہ کے خزانے میں تو اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ لیکن مانگنا دل سے ہو۔ ہم تو دعا پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں، ہم تو دعا پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ تو ہم دعا پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ حجاج بن یوسف ایک ظالم بادشاہ گزرا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، تو ایک شخص اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما، یا اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما۔ حجاج بن یوسف نے دیکھا کہ یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا یہ 7واں چکر میں پورا کروں نا تو تیری آنکھیں ہوں، اگر تیری آنکھیں نہیں ہوں گی تجھے تیری گردن میں اڑا دوں گا۔ اب اس نے ایسی آہوزاری کے ساتھ اللہ کی ذات سے مانگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فوراً عطا کر دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ مضطر کی دعا قبول ضرور کرتے ہیں، بے قرار کی اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ فیکشف السوء، ایک واقعہ آتا ہے کتابوں کے اندر، ایک قلی تھا، لوگوں کا سامان لے کر آیا جایا کرتا تھا۔ ایک راستے کے اندر شخص ملا، اس نے کہا میں معذور ہوں اور میں چل نہیں سکتا، مجھے بھی آپ یہ سواری کے اوپر سوار کر لیں۔ اس کو ترس آیا، اس نے اس کو بھی سواری پر سوار کر لیا۔ لوگوں کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ قلی لے کر آیا جایا کرتا تھا۔ راستے کے اندر ایک دو راہ تھا، یعنی راستے کے اندر ایک جا رہے ہیں تو اس طرح ایک اس طرف راستہ فرض کر لے نکلتا تھا، ایک اس طرف راستہ نکلتا تھا۔ عام طور پر جو راستہ تھا وہ اسی پر جایا کرتا تھا وہ قلی۔ وہ جو شخص پیچھے سوار ہوا تھا یعنی اس سواری کے اوپر، تو اس نے کہا کہ یہ راستہ جو ہے نا یہ شارٹ راستہ ہے، اگر آپ اس پر راستے پر چلیں گے، اس پر گھاس بھی وافر مقدار کے اندر ہے اور راستہ بھی شارٹ ہے، مختصر راستہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اس راستے پر چلتے ہیں۔ آگے راستہ جا کے بند ہو گیا ایک جگہ آ کے، وہاں لوگوں کی کھوپڑیاں وغیرہ پڑی ہوں۔ اب وہ جو قلی تھا وہ دیکھ کر حیران ہوا، بھئی یہ کس جگہ ہم لوگ آ گئے۔ وہ جو آدمی سوار جس نے اسے لفٹ مانگی تھی سوار ہوا تھا، تو اس نے خنجر نکالا اور اس نے کہا میں اسے تجھے ختم کروں گا۔ اس نے کہا تو نے میرا سامان لینا ہے، وہ تو سامان سارا لے لے، مجھے کیوں مارتا ہے؟ اس نے کہا پہلے تجھے قتل کروں گا پھر یہ سارا سامان تیرا لوں گا۔ اس نے کہا مجھے 2 نفل پڑھنے تھے۔ اس نے کہا پڑھ لے۔ اس نے جو ہی 2 نفل شروع کیے ہیں اور تو اس کے منہ سے کوئی چیز ادا نہیں ہوئی، اور اس کے منہ سے یہی لفظ ادا ہوئے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ فیکشف السوء، کہ وہی ہے جو مضطر کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ بھائی یہ اس کے منہ سے جاری تھا۔ اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا، ایک شخص نمودار ہوا، وہ جو دھوکے باز بندہ تھا اس کے خنجر مارا اور غائب ہو گیا۔ اس نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں امن یجیب المضطر اذا دعا کا غلام ہوں۔ تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے انسان دل میں یہ نہ رکھے کہ اللہ دعا قبول نہیں کرتے۔ اور دعا کا ایک بہت بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہینوں کے کام اللہ تعالیٰ سالوں کے کام مہینوں میں کر دیتے ہیں، مہینوں کے کام اللہ تعالیٰ دنوں کے اندر کر دیتے ہیں۔ ایسی دعا کی برکت ہوتی ہے۔ اور کتنا پیارا انداز قرآن مقدس نے اپنایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ نبی جی آپ سے جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہیں انی قریب، اللہ قریب ہے۔ اللہ نے بندوں کا لفظ فرمایا، یہ نہیں کہ کوئی متقی بندے یا کوئی صبر کرنے والے بندے یا کوئی میرے قرب والے بندے، نہ، بس بندے۔ جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہیں انی قریب، اللہ قریب ہے۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی۔ جب بھی کوئی دعا کرتا ہے اللہ ضرور دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، جم جما کے مانگیں، اور کبھی بھی دل میں یہ نہ لے کر آئیں
کہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طریقے سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔